السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ساتھی عظیم احمد خان۔ مہا ٹی ٹی سی ٹیٹ کے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوگی کے آج کے اس پریکٹس سیشن 5 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج پھر ہم سی ٹیٹ اور ٹی ٹی امتحان کی تیاری کے لیے مشقی سوالات دیکھیں گے، جس سے آپ سبھی کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ سوالات سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ ٹی ٹی کے تمام ہی طلباء وہ گروپس تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں چند سوالات۔ آئیے دوستوں دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان بین العمل سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور مسئلے کو حل نکل آتے ہیں، ایسا کس ماہر نفسیات کا خیال ہے؟ سوال پھر سے سن لیجئے۔ فرد اور اس کے اطراف کے ماحول کے درمیان بین العمل سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اور مسئلے کو حل نکل آتے ہیں، ایسا کس ماہر نفسیات کا خیال ہے؟ آپشن 1 آسویل، 2 کرتلیون، 3 پاولو، 4 کوہلر۔ جن طلباء و طالبات نے بصیرت کا آموزش کا نظریہ پڑھا ہو وہ اس سوال کا جواب آسانی سے دے سکتے ہیں۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 کوہلر۔ آئیے سوال نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ کسی بات کو جاننے کے لیے کی گئی ذہنی کوشش سے مراد ڈیش ہے؟ آپشن نمبر 1 فراموشی، 2 حافظہ، 3 توجہ، 4 تخیل۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 توجہ۔ سوال نمبر 3 ہے، تخلیق عام طور سے ڈیش ہم شریک ہے؟ آپشن نمبر 1 نقل کرنا، 2 مرکزی سوچ، 3 منتشر سوچ، 4 نمونہ سازی۔ سوال نمبر 3 کا صحیح جواب منتشر سوچ۔ سوال نمبر 4 ہے، سائیکل چلاتے وقت توازن کرنا سیکھ جائے تو اس کا فائدہ موٹر سائیکل سیکھنے میں بھی ہوتا ہے، یہ ڈیش آموزش کی مثال ہے۔ ساتھیوں، آموزش کی اقسام ہم نے دیکھے تھے، جس میں اگر کوئی ایک مہارت کی آموزش دوسرے مہارت کی آموزش میں مددگار ثابت ہوتی ہے تو اس طرح کی آموزش کو کیا کہتے ہیں؟ مثبت کہتے ہیں، منفی کہتے ہیں یا صفر کہتے ہیں؟ آپشن نمبر 4 ہے مندرجہ بالا میں کوئی نہیں۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ سائیکل چلاتے وقت جو توازن کرنا سیکھ جاتے ہیں وہی صلاحیت، وہی آموزش موٹر سائیکل سیکھنے میں بھی کام آتی ہے۔ تو دوستوں، یہ آموزش کس قسم کی آموزش ہے؟ تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب مثبت آموزش، آپشن نمبر 1۔ آئیے سوال نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کی نشو و نما کے ادوار 6 تا 12 سال کا دور ڈیش کہلاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 طفولیت کا دور، آپشن 2 آخری بچپن کا دور، 3 عفوان شباب کا دور، 4 آغاز بلوغت کا دور۔ بچوں کی نشو و نما کے مختلف ادوار آپ نے چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوگی کے سیشنز میں دیکھے ہوں گے، جس میں عمر کے لحاظ سے بچوں کے نشو و نما کے ادوار کو تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی میں 6 سے 12 سال کا دور کیا کہلاتا ہے؟ چاروں آپشن کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 آخری بچپن کا دور۔ سوال نمبر 6 ہے، حافظہ یعنی نیا تجربہ ایسا کس ماہر نفسیات نے کہا؟ آپشن نمبر 1 سٹاؤٹ، 2 راس، 3 ایبنگ ہاؤس، 4 من۔ صحیح جواب ہے سوال نمبر 6 کا آپشن نمبر 2 راس۔ آئیے سوال نمبر 7 کو دیکھتے ہیں۔ فنکار تصویر بنانے میں اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ اسے جگہ اور وقت کا خیال ہی نہیں رہتا، یہ ڈیش توجہ کی مثال ہے۔ یہ سوال گزشتہ سیشن میں بھی آیا تھا، کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس طرح کی نوعیت کے سوالات پیڈاگوگی کے سیشنز میں، پیڈاگوگی کے سوالات آپ کو مہا ٹی ٹی میں یا سی ٹیٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ آئیے آپشن نمبر 1 ہے معمول کے مطابق، 2 ارادی توجہ، 2 آپشن نمبر 3 غیر ارادی، آپشن نمبر 4 مندرجہ بالا میں کوئی نہیں۔ سوال نمبر 7 کا صحیح جواب معمول کے مطابق۔ آئیے سوال نمبر 8 کو دیکھتے ہیں۔
وہ بنیادی عمل جس کے ذریعے باہری مہیج کے متعلق پیغام اعصاب کے ذریعے دماغ کو پہنچایا جاتا ہے، اسے ڈیش کہتے ہیں۔ پھر سے سنیے، وہ بنیادی عمل جس کے ذریعے باہری مہیج کے متعلق پیغام اعصاب کے ذریعے دماغ کو پہنچایا جاتا ہے، اسے کون سا تخیل کہتے ہیں، احساس کہتے ہیں، متخیلہ کہتے ہیں یا ادراک کہتے ہیں؟ سوال نمبر 8 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 احساس۔ سوال نمبر 9، ذہانت سے مراد بدلتے حالات میں نئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے غور و فکر کرنے کی قوت، یہ تعریف کس نے بیان کی؟ آپشن نمبر 1 اسٹرن، 2 میکڈوگل، 3 گیٹس، 4 ولیم جیمس۔ سوال نمبر 9 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 اسٹرن۔ سوال نمبر 10 ہے، فہم، تحقیق، ہدایت، تبصرہ یہ دماغ کے 4 پہلو ہیں، ایسا خیال کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ فہم، تحقیق، ہدایت، تبصرہ یہ دماغ کے 4 پہلو ہیں، ایسا خیال کس ماہر نفسیات نے پیش کیا؟ آپشن 1 ولیم اسٹرن، 2 ٹرمن، 3 تھورنڈائک، 4 الفرڈ بنے۔ سوال نمبر 10 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 الفرڈ بنے۔ سوال نمبر 11، تعلیمی ذہانت کے ساتھ ساتھ جذباتی ذہانت کی مدد لینا ضروری ہے، ایسا کس ماہر نفسیات نے کہا؟ آپشن 1 اسپرمین، آپشن 2 تھرسٹن، 3 گلفورڈ، 4 ڈینل۔ سوال نمبر 11 کا صحیح جواب آپشن نمبر 4 ڈینل۔ سوال نمبر 12 ہے، مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑھاوا دینے والی مخصوص گروپ میں شامل کرنے کی ترغیب اور عمل کی جستجو رکھنے والی قوتیں یعنی ڈیش ہیں۔ سوال کو غور سے سمجھ لیجئے۔ مقصد حاصل کرنے کے لیے بڑھاوا دینے والی مخصوص گروپ میں شامل کرنے کی ترغیب اور عمل کرنے کی جستجو رکھنے والی قوتیں یعنی ڈیش ہے۔ آپشن 1 جذبات، 2 قوت ماسکہ، 3 تحریک، 4 ذہانت۔ سوال نمبر 12 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 تحریک۔ آئیے سوال نمبر 13 کو دیکھتے ہیں۔ تدریس میں آموزشی نوعیت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تدریس میں آموزشی نوعیت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آپشن 1 تحریک، 2 انعام، 3 سزا، 4 وسائل۔ اب دیکھیے اس سوال میں آپشن نمبر 3 کو چھوڑ کر آپشن نمبر 1، 2 اور 3 کو چھوڑ کر چوتھا والا ملا کر کہ یہ جو آپشنس ہیں جیسے تحریک، انعام اور وسائل یہ تدریسی آموزش میں بہت ضروری ہیں، لیکن تدریس میں آموزشی نوعیت کے وقوع پذیر ہونے کے لیے سب سے پہلے جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپشن نمبر 1 تحریک ہے۔ ٹھیک، سوال نمبر 14 ہے، دیکشیسن مورتی اس مقام پر 1921 میں بال مندر نامی پلے اسکول ڈیش نے شروع کیا؟ آپشن 1 انوتائی واک، 2 ساوتری بائی پھولے، 3 رما بائی رانڈے، 4 گچو بائی بدھیکا۔ سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 گچو بائی بدھیکا۔ سوال نمبر 15 ہے، تدریسی نمونوں یعنی ماڈل آف ٹیچنگ کے موجد ڈیش ہے؟ آپشن 1 ہربرٹ تھیلن اور جان ڈیوی، 2 فینی شیفل اور جارج شیفل، 3 مارشویل، بروس جوائس، 4 جارج براؤن اور ولیم شو۔ سوال نمبر 15 کا صحیح جواب آپشن نمبر 3 مارشل ویل اور بروس جوائس۔ سوال نمبر 16 ہے، جانداروں کی علامتیں یہ جز سکھاتے وقت ابتدا میں معلم اطراف میں پائے جانے والے جانداروں کی معلومات اخذ کی، یہاں پر معلم نے کون سے تدریسی گر کا استعمال کیا؟ سوال پھر سے سن لیجئے، جانداروں کی علامتیں یہ جز سکھاتے وقت ابتدا میں معلم نے اپنے اطراف میں پائے جانے والے جانداروں کی معلومات اخذ کی، یہاں پر معلم نے کون سے تدریسی گر کا استعمال کیا؟ آپشن 1
मकरून से मुजर्रद की तरफ, 2 मालूम से नामालूम की तरफ, 3 आसान से मुश्किल की तरफ, 4 ख़ास से आम की तरफ। सवाल नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 मालूम से नामालूम की तरफ। सवाल नंबर 17 है कामयाब तदरीस से मुराद डैश है। ऑप्शन 1 100% रिज़ल्ट, ऑप्शन 2 सभी तलबा का आला दर्जे में कामयाब होना, 3 मौसर आमोजिश, 4 तलबा की कामयाबी। इस तरह के सवाल पेडागोगी में पूछे जाते हैं जिसमें आपको 2 या 3 ऑप्शंस बहुत इम्पोर्टेंट और एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनमें बेहतर और सबसे ज़्यादा जो सही लग रहा है उस ऑप्शन की तरफ आपको बढ़ना होता है। इसलिए सवाल नंबर 17 का सही जवाब है मौसर आमोजिश, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 18 है अमली हरकी ज़ुमरे की तरक्की के मुनासिब मरहले कौन से हैं। अमली हरकी ज़ुमरे की तरक्की के मुनासिब मरहले कौन से हैं। ऑप्शन 1 फितरियत, सहीपन, जोड़बंदी, तकलीद, काम की महारत। ऑप्शन 2 तकलीद, फितरियत, काम की महारत, सहीपन, जोड़बंदी। ऑप्शन 3 तकलीद, काम की महारत, जोड़बंदी, सहीपन, फितरियत। ऑप्शन 4 तकलीद, काम की महारत, सहीपन, जोड़बंदी, फितरियत। सवाल नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तकलीद, काम करने की महारत, सहीपन, जोड़बंदी और फितरियत। आइए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। झैल में कुछ बर्ताव की तब्दीलियां दी गई है, इनमें से वकूफ़ी ज़ुमरे की तब्दीली कौन सी है, पहचानिए। वफूकी ज़ुमरा यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उससे मुतालिक सवाल है। उसमें बर्ताव की कुछ तब्दीलियां ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन 1 सारा खूबसूरत दस्तकारी करती है, 2 राहिल को अपने कुत्ते से उनसियत है, 3 मलिक इबारत पढ़कर इस पर पूछे गए सवालात के जवाब देता है, 4 महनाज को शंख और सीपियाँ जमा करने का शौक़ है। इन चारों ऑप्शन में ऐसा बर्ताव जो वफूकी ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखता है उसको पहचानना है। तो सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, मलिक इबारत पढ़कर इस पर पूछे गए सवालात के जवाबात देता है। सवाल नंबर 20 है झैल में से कौन से बच्चों के लिए मखसूस तालीम की ज़रूरत नहीं है, बताइए। ऑप्शन 1 ज़हनी एतबार से पिछड़े हुए, 2 आला दर्जे की ज़हानत रखने वाले, 3 इक्तिसाबी अहलियत के लिए, 4 इक्तिसाबी नाअहलियत के लिए। सवाल नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इक्तिसाबी अहलियत के लिए। सवाल नंबर 21 है आमोजिश किस नौइयत की सरगर्मी है। 1 वफूकी इदराकी और जज्बाती, 2 जिस्मानी और नफ्सियाती, 3 सिर्फ वकूफ़ी, 4 सिर्फ समाजी। सवाल नंबर 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 जिस्मानी और नफ्सियाती। आइए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। इल्म तदरीस से मुराद क्या है। ऑप्शन 1 तरीक़ा व तदरीसी नमूने, 2 तालीमी उसूल व क़ानून, 3 तदरीस गुर, 4 मंदरजा बाला तमाम। सवाल नंबर 22 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 मंदरजा बाला तमाम। सवाल नंबर 23 है तवज्जो रखने का काम कौन से अनासिर करते हैं। तवज्जो रखने का काम कौन से अनासिर रखते हैं। ऑप्शन 1 बाहरी, 2 दाखिली, 3 दिमागी, 4 जज्बाती। सवाल नंबर 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 दाखिली। सवाल नंबर 24 है अमलियाती रद्द अमल का दूसरा नाम क्या है। अमलियाती रद्द अमल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन 1 वसाइली रद्द अमल, 2 मुस्तरद रद्द अमल, 3
واحد آموزش، 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 24 کا صحیح جواب آپشن نمبر 1 وسائلی رد عمل۔ سوال نمبر 25 ہے شخصیت، انفرادی جسمانی ساخت، ضروریات، دلچسپی، پسند ناپسند، صلاحیت اور رجحان کے مجموعے کا نام ڈیش ہے۔ پھر سے سنیے سوال نمبر 25 کو۔ شخصیت، انفرادی جسمانی ساخت، ضروریات، دلچسپی، پسند ناپسند، صلاحیت اور رجحان کے مجموعے کا نام ہے، ایسا کس نے کہا؟ آپشن 1 رابرٹ بینس، 2 ایس این من، 3 ڈاکٹر رادھا کرشنن، 4 آل رپورٹ۔ سوال نمبر 25 کا صحیح جواب آپشن نمبر 2 ایس این من۔ ساتھیوں، بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ طلباء تک شیئر کیجیے اور جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کریں۔ آخر میں اپنے فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، السلام علیکم۔